بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ میں کافی پچھلی دفعہ بھی ایک دو ویڈیو بنا کے کافی وقفہ آ گیا تھا، اور اب پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ تو لیکن میں آج حاضر ہوں کیونکہ شہر کی صورتحال اور ملک کی صورتحال عجیب سی ہے، تو جس پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں ضرور بات کروں، آپ لوگوں سے اپنے خیالات پہنچاؤں اور کامنٹ کی شکل میں آپ کے خیالات بھی جانوں۔ تو ناظرین، ہمارے ملک کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ عدلیہ اور مقننہ کے درمیان دونوں جو ہمارے ادارے ہیں، اسمبلیز اور سینٹ اور عدلیہ، ان کے مابین جو ہے رسہ کشی جاری ہے، اور حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ سپریم کورٹ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ان کے خلاف آتی ہے، اگر ان کے خلاف نہیں آتی تو وہ بات مان لیتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف آتی ہے تو وہ بالکل اس کو خاطر خواہ نہیں سمجھتے، اور اس سے اجتناب کرتے ہیں اور اس کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ اور اب تو نواز شریف صاحب جو لندن میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیے، یہاں پر پھر وہی ہے نا کہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، حکومت کا اور عدلیہ کا ٹکراؤ ہے۔ اب یہاں پر صورتحال جو ہے اب آج کے دن بہت گمبھیر ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے رہنما سرکردہ، ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو ان کو چلانے والے ان کے روح رواں تھے زرداری صاحب، وہ بالکل اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دے رہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان اعتزاز احسن کی شکل میں آیا ہے، انہوں نے کئی بیانات دیے جس میں وہ حکومت مخالف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو منظرنامہ ہے، یہ ظاہر ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کورٹ کھلتی ہے 8 بجے تو کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔ تو اب جو ہے ہم آگے کی صورتحال دیکھیں گے، ہم اپنے صوبے میں، کہ صوبہ سندھ میں جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہے سندھ گورنمنٹ میں، لیکن ایم کیو ایم جو کراچی کی اسٹیک ہولڈر تھی، اس کے پاس کراچی کے اختیارات ہوتے تھے، ان کے پاس اب اختیارات نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں انہوں نے حصہ لینا تھا الیکشن میں، اور انہوں نے حصہ نہیں لیا، اور اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے بلدیہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا عمل دخل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا ہے بلدیہ کی شکل میں، کیونکہ بلدیہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں تقریباً 93 سیٹس ہیں، کیونکہ 53 سیٹس کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جن علاقوں میں الیکشن نہیں ہو سکے تھے، کسی وجہ سے پوسٹ پون ہوئے تھے، وہاں پر بھی الیکشن ہوں گے، تو 93 تقریباً سیٹس ہیں، اور ان پر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ لینے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرے مردم شماری کی بات تھی کہ مردم شماری جو ہوگی اس کے تحت ایم کیو ایم پاکستان حصہ لے گی، لیکن مردم شماری جو ہو رہی ہے اس وقت پورے ملک میں جاری ہے، اور خصوصاً سندھ اور کراچی میں جو صورتحال ہے، ہر ایک اندھے سے اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ 3.25 کروڑ سے کم نہیں ہے، لیکن ابھی کراچی کی آبادی کو 1.5 کروڑ سے زیادہ دکھانے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا، ان کے کمشنر نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً ہم آدھی آبادی گن چکے ہیں، اور آدھی آبادی کی تعداد 84 لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ایم کیو ایم پاکستان اس سے بھی پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے مردم شماری کے لیے راہ ہموار کی ہے، مردم شماری جو کروانے کا سہرا ہے وہ ہمارے سر جاتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مردم شماری بالکل کسی قابل نہیں ہو رہی، بالکل ناکام ہے، اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ لگتا ہے کہ آبادی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ارباب اختیار ہیں، جو ادارے ہیں یہ مردم شماری کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام اتنے اندھے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کتنی آبادی ہے، کیا ہے، اور کس طرح سے کام ہوتا ہے، تو اس کو دیکھیں، اور جتنی آبادی ہے فیئر طریقے سے اس کو ظاہر کریں۔ شہر ہے، شہر کو اگر آپ اس طرح سے نظر انداز کریں گے اور اس کو کھنڈات کی شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے پھر حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے پریشان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ری ایکشن آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایم کیو ایم پاکستان پریشان ہے کہ مردم شماری، دوسرے الیکشن، وہ حصہ نہیں لے پا رہے، اور مردم شماری بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ عوام کے سامنے کس طرح سے آئیں گے، کس طرح سے
بات چیت کریں گے کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہے اور اس پر ان کا کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا ایکشن لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، اگر وہ کہیں باہر ہوتے، ایجیٹیشن کرتے، احتجاج کرتے، لوگوں کو لے کر نکلتے تو ظاہر ہے یہ ہوتا کہ ایم کیو ایم جو ہے پاکستان پاورفل ہے اور عوام اس کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کافی فعال ہے اس وقت شہر میں، اور تقریباً پورے ملک میں انہوں نے قائد جو ہیں وہ خطابات کر رہے ہیں، اپنے پیغامات پہنچا رہے ہیں، سوشل میڈیا ان کا بالکل جاگ رہا ہے، سوشل میڈیا پر انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے ہیں اور کافی ان کو پذیرائی ملی ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی ابھی تک الیکشن کا کوئی وہ نہیں کیا کہ ہم اعلان کہ ہم حصہ لے رہے ہیں، لیکن بات یہی سامنے آ رہی ہے بار بار کی باتوں سے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جو کے ایم سی کے ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ایک دفعہ پھر بائیکاٹ کی طرف جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کراچی کے عوام نہیں نکلیں گے۔ بائیکاٹ کے صورت میں لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے مہاجر کمیونٹی نہیں آتی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جو ہے جو ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں ان کا جو ایک مقدمہ چل رہا تھا لندن میں، اور اس کا فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کے حق میں آیا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہی وہ مقدمہ الطاف حسین کے خلاف کیا تھا، تو جس کا رزلٹ جو ہے ان کے اپنے حق میں آیا تھا۔ اب یہ رزلٹ جو ان کے حق میں آیا تھا وہ یہ بات ہے کہ مختلف حلقوں کی طرف سے، مختلف اینکرز کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس فیصلے پر ایم کیو ایم پاکستان اثر انداز ہوئی ہے، کیونکہ لندن سے سفیر آئے تھے، آ کر ان کے پاس ملے تھے یہ رزلٹ آنے سے پہلے، اس نتیجے کا فیصلہ سنانے سے پہلے، اور آ کر انہوں نے یہاں بات چیت کی ہے۔ بات چیت کرنے کے بعد جب وہ گئے ہیں تو دوسرے دن فیصلہ آیا ہے، اور فیصلہ اس طرح کا تھا کہ ایم کیو ایم کے قائد کے ہاتھ سے تمام پراپرٹیز چلی گئی، گو کہ وہ پراپرٹیز عوام کی تھی، عوام کے نام پر تھی، الطاف حسین صاحب کے نام پہ نہیں تھی۔ تو یہاں پر یہ صورتحال آئی ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، عدالت میں اپیل کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ بات سامنے آئی ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ الطاف حسین جو ہے اعلان کریں گے کہ کس طرح سے اس فیصلے کو بدلا گیا ہے، اس فیصلے پر اثر ڈالا گیا ہے، اور یہ اس طرح کا فیصلہ لینے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے، وہ پوری سازش، وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، اس سازش کا ہم پردہ چاک کریں گے اور لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت کیا کریں، کیونکہ ادھر سے بھی ان کے خلاف جو باتیں آئیں گی تو پھر جو کچھ عوام ان کے ساتھ ہے وہ ہٹ جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی فعالیت ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت پی ایس پی جو اس میں ضم ہوئی ہے ان کے کردار بڑھ گئے ہیں سیاست میں، اور سب سے زیادہ وہی ان ہیں، نظر آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لوگوں کے آگے وہی ہیں، جبکہ خالد مقبول صدیقی جو ہے اچھے طریقے سے چل رہے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ بھی سامنے نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کمال سامنے ہے، اور وہی اپنے کارکنان کے ساتھ جگہ جگہ نظر آتے ہیں، وہی بات چیت کرتے ہیں، اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ ایم کیو ایم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے تحت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ نئی ایم کیو ایم ہے، جس سے یا تو مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کہہ لی جائے یا پھر مروت قومی موومنٹ کہہ لی جائے۔ تو اس طرح سے یہ کام چل رہا ہے ان کا، اور ظاہر ہے جو ایم کیو ایم کے کارکنان تھے وہ اس طرح سے بددل ہوئے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور پارٹی پہلے توڑی گئی، حصے بکھرے کیے گئے، اس کے بعد اب جب ضم ہوئے ہیں اس میں آ کر کے لوگ اور اس میں شامل ہوئے ہیں، دوسری چیزیں دوسری طرف سے فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دوسرے لوگ شامل ہوئے ہیں جو نکلے تھے پارٹی سے چلے گئے تھے، تو پھر بھی کوئی بہتری کی صورتحال نہیں آ رہی، اس لیے کہ سب الطاف مخالف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اور کارکن جو ہے الطاف مخالف ٹرینڈ کو برداشت نہیں کر رہا۔ تو اب صورتحال اس طرح کی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح سے یہ صورتحال چل رہی ہے، اس پر ہم دوسرے ولاگ میں بات کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، کامنٹس بھی میں بھی مجھے اپنی رائے سے نوازیے، اور ہم سیکنڈ اس کے بعد جو ہے ولاگ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا صورتحال ہے، اس پر پھر ہم بات چیت کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مردم شماری پوری طرح کرانے کی کوشش کیجیے، اس میں اپنا کردار پورا ادا کیجیے، تاکہ ہمارے شہر کے حقوق پورے ملیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، اور جو وسائل سے ہم محروم ہیں وہ وسائل ہمیں ملیں۔
تو درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ مردم شماری میں حصہ لیجیے، اگر نہیں آتے ہیں تو آپ شکایت کیجیے، شکایت کر کے اپنا اندراج کروائیے، کوشش کیجیے کہ ڈیٹا پورا جائے، جبکہ گورنمنٹ ایسا نہیں ہونے دے رہی ہے، حالات انہوں نے پورا اپنا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے جو اس کے ادارے ہیں، اور وہ آبادی کو کم دکھانے کے در پہ ہیں، لیکن عوام اپنی پوری کوشش کرے، اور وہ کوشش کرے کہ ہم گنے جائیں، ہمارا حق جو ہے ہمیں ملے۔ تو ناظرین، اب نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، اور غور کیجیے گا میری باتوں پر۔